آج جمعہ ہے. غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی ہمت دکھاؤں گا آپ کو. دل خوش ہو جائے گا آپ کا. اتنی کلپس دکھاؤں گا. ایک نہیں کئی کلپس. بیٹیوں کی خوشی، بیٹیوں کی ہمت، نوجوانوں کی ہمت، بچوں کی تصویر، اور دل خوش ہو جائے گا. جمعے پر غزہ اور فلسطین کی بھی، ویسٹ بینک کی بھی تصویریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. کبھی نہیں کہا آخر تک دیکھنا، آج کہہ رہا ہوں کیونکہ آج چوک جاؤ گے اگر نہیں دیکھا. یہ ویڈیو پہلے میں دکھا دیتا ہوں، پھر میں دکھاؤں گے غزہ کے لوگوں کی ہمت اور اس کے بعد ان کی ٹیکنالوجی. پہلے آپ یہ تصویر دیکھ لی جو آج وائرل ہونے جا رہی ہے. اس میں مجھے ایک بچہ نظر آ رہا ہے اور سامنے سے آ رہی ہے اسرائیلی آکوپیشن کی گاڑی، اسرائیلی فورس کی گاڑی، اور وہ بچہ بیچ سڑک کھڑا ہوا ہے اس گاڑی کے سامنے. وہ گاڑی جیسے ہی قریب آتی ہے بچہ اس پر پتھر پھینکتا ہے. فلسطینی بچوں کو پتا ہے کہ اسرائیلی گاڑیوں پر پتھر پھینکنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ پھینک رہا ہے. یہ بچہ پھینک رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ پھینکے. میں اس کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ پھر مجھے بھی پتا ہے اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی خفیہ نے ویڈیو شیئر کیا اور بتایا کہ فلسطینی بچہ ورسز اسرائیلی ملٹری وہیکل. اور یہ لکھتے ہیں کہ ایک بہادر فلسطینی بچہ اس ملٹری وہیکل کے سامنے آ گیا، اس پر پتھر پھینکے، اور یہ سب کچھ درہ میں ہوا. یہ ہیبرون سٹی میں ایریا ہے، درہ ویسٹ بینک کے اندر آتا ہے، وہاں پر ہوا. یہ ویڈیو آج وائرل ہونے والا ہے. درہ سٹی ساؤتھ آف دا ویسٹ بینک. یہ جمعرات کی شام کا نظارہ ہے. میں نے سوچا پہلے آپ کو یہ دکھا دوں جو وائرل ہوگا. فلسطینی بچے بتایا جاتا ہے کہ ایک الگ طریقے کا خمیر لے کر پیدا ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ جرت ہوتی ہے اور بغاوت ہوتی ہے. وہی کچھ ایسا دیکھنے کو ملا. اب میں دکھاتا ہوں آپ کے. اب شروع ہوتا ہے اصلی تصویروں کا سفر. غزہ کے جو ہماری بہنیں ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، کیا ہمت دکھائی ہے. اس بمباری کے بیچ جو غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، ہر وقت میزائل گر رہی ہیں، اس میں انہوں نے 200 یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول کھولا ہے. ابھی ٹیکنالوجی دکھاؤں گا آگے. 200 یتیم بچوں کے لیے. ان سب بچوں کے ماں باپ مارے گئے اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر کے بعد سے. اور یہ ایک بڑا رنگین کلرفل ویلیج بنا دیا ہے، کلرفل ویلیج، اور غزہ کے اندر ہی بنایا ہے جنگ کے ماحول میں. ہو سکتا ہے اس کی اطلاع انہوں نے دی ہوگی کہ اب یہ دیکھو یہ تو یتیم بچوں کا ہے، آئی ڈی ایف کو اطلاع دی ہوگی یہاں بامبنگ مت کرنا، دنیا دیکھ رہی ہے اسے. یا پھر ان کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی اور ایجنسی سے کانٹیکٹ ہو کہ غزہ کے اندر ایک اسکول بن جائے کلرفل. یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. یہ غزہ میں یتیموں کا اسکول ہے. پیلسٹائن آن لائن نے دیا اور بتایا ہے کہ اس بربادی اور تباہی میں بھی غزہ کے بچے اپنا مستقبل تلاش رہے ہیں. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں بندوق نہ اٹھائیں، پینسل اٹھا لیں، قلم اٹھا لیں، اتنا مضبوط بنے کہ فلسطین کو مضبوط بنائیں، آزاد کروائیں، کاغذوں کے ذریعے نہ کہ بندوق کے ذریعے، قانون کے ذریعے نہ کہ بم کے ذریعے. وہ لڑنا نہیں چاہتے، لڑائی ان کی مجبوری بن گئی ہے. مانا جا رہا ہے کہ یہ جو بچے یتیم ہو رہے ہیں انتقام کے لیے کیا کریں گے؟ بندوق اٹھائیں گے، اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے اور انہیں پانے کے لیے بندوق اٹھائیں گے. لیکن فلسطین کے بہت سے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے یہ بچے بندوق اٹھائیں. یہ فلسطین کی ڈاکٹر وفا ابو جلالہ ہیں جنہوں نے گاؤں جو ہے وہ کھولا ہے. ایک گاؤں ہی کھول لیا ہے پورا، اور اس میں پڑھائی کروا رہی ہیں وہ بچوں کی، 200 یتیم بچوں کی. یہ کتنا کلرفل گاؤں ہے پورے بمبارڈمنٹ کے بیچ. بس میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اسرائیل والے یہاں پر بم نہ گرائیں. یہ پہلے سے بچے یتیم ہیں. یہاں کتنا خوبصورت انہوں نے اسکول بنایا ہے، اور ٹینٹس کے اندر وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کے چہرے پر خوشی ہے. بچوں کو اسکول مل جاتا ہے نا، وہ بڑا غم بھول جاتے ہیں، انہیں دوست مل جاتے ہیں. ماں کی یاد تو آتی ہوگی، ماں کو کون بھول سکتا ہے. والد کی یاد تو آتی ہوگی کہ ہم کچھ بھی مانگنے وہ لا کر دے دیتا تھا. عجیب آدمی تھا وہ، کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا. ہاں، یہ بچے بھٹک نہ جائیں، یہ بچے گمراہ نہ ہو جائیں، یہ بچے کسی غلط کام میں نہ پڑ جائیں. غلط کام بھی ہو رہے ہیں، اب بھی بھٹکایا جا رہا ہے، جاسوس بنایا جا رہا ہے بچوں اور نوجوانوں کو. ان کے لیے غزہ میں لوگ اب بھی غلط کام کر رہے ہیں، جاسوس بنا رہے ہیں، نشے کی سامان بھیجے جا رہے ہیں تاکہ یہ قوم نشیڑی ہو جائے. تو یہ غلط کاموں میں نہ پڑ جائیں، اس لیے انہیں پڑھایا جا رہا ہے. تیسری تصویر دکھاتا ہوں، اور یہ ہے ٹیکنالوجی کی تصویر. اب دیکھیے غزہ میں لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے. اس تصویر میں درد تو ہے لیکن ٹیکنالوجی بھی ہے. ایک شخص نے پانی مٹی سے اکٹھا کیا، کیونکہ مٹی سے وہ ہی آ رہا تھا، اسی میں ہی پانی تھا، مٹی سے نیچے سے نکل رہا تھا.
پھر کیا کیا، اسے جمع کیا، پھر کپڑے میں بھر کر مٹی کو چھانا، پانی اکٹھا کیا، پھر ایک پولیتھین لی، اس کا ایک کونا کاٹا، اس میں کاٹن فٹ کی، اور پھر ایسے بنا دی کہ بس تھوڑا سا حصہ باہر نکلے، باقی کاٹن اندر رہے۔ پھر اس میں وہ مٹی سے گندا پانی ڈالا اور کاٹن سے وہ ٹپ ٹپ چھن کر ایک شیشے کے جار میں اکٹھا ہوتا رہا۔ ابھی بھی پانی میلا ہے۔ اب اس پانی کو ایک مگ میں کیا گیا ہے اور اس میں ایک ٹیشو پیپر لگایا گیا ہے، لمبا سا یا پیپر لگایا گیا ہے فلٹر، اور دوسرے کپ میں فلٹر کا دوسرا سرا ڈالا گیا ہے۔ اب ہلکے ہلکے کر کر کے ایک ایک بوند پانی بالکل فلٹر ہو کے اس کپ میں گر رہا ہے۔ جتنا بھی سیڈیمنٹیشن، جتنا سینڈ تھا، وہ سب نیچے رہ گیا، امپیورٹی اس اوپر والے کپ میں۔ وہ اوپر اس لیے رکھا کہ وہ بیلنس اس کا اوپر رہے، مٹی نیچے رہ جائے، پانی نیچے ٹپکے، نیچے والے میں پانی پیور آ گیا ہے۔ یہ غزہ کے لوگوں کی ٹیکنالوجی ہے، جو اس دور میں بھی کہتی ہے کہ لڑو لڑو حالات سے، ہار مت مانو۔ پانی نہیں ہے، دیکھو پانی ہے، بس تمہیں کوشش کرنی ہے اسے پینے لائق بنانے کی۔ میں کہہ رہا ہوں آخر تک دیکھیے گا، آج آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس بچے کو دکھا رہا ہوں، بس اس کا اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، کتنا پیارا معصوم خوشحال بچہ ہے۔ انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کا، وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے مسکرا رہا ہے، مسکرانے والا شاٹ ہے۔ وہ کہتا ہے وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ، وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ایز جسٹ سیز فائر، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک سیز فائر چاہیے، وہ سیز فائر کر دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور پتہ ہے اس کی فیملی کے 60 لوگ مارے گئے، 60 لوگ، ماموں، پھپھا، چچا، تائی، تاؤ، خالہ، ماں، باپ، اس کے والد بھی نہیں رہے، اس کے دادا بھی نہیں رہے ان اسرائیلی حملوں میں، اور وہ کہہ رہا ہم بس سیز فائر چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جنگ چلتی رہنی چاہیے، یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہندوستان میں جنگ چلتی۔ ان بچوں سے پوچھئے جنگ کیسی ہوتی ہے، 60 لوگ کو ہوتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں نظریہ بدلیے بھائیوں، محلے کی لڑائی نہیں جھیل پاؤ گے ہفتے بھر، یہ 1.5 سال سے بچے جھیل رہے ہیں۔ ہماری بہنیں ریلیز ہوئی ہیں، فلسطینی بہنیں، کل تہانی مونا اور انور رستم، یہ اسرائیلی جیلوں میں بند تھیں مہینوں سے بنا کسی الزام کے۔ جب وہ آزاد ہوئیں تو گھر سے عورتیں ان کا استقبال کرنے آئیں، دوڑ پڑیں اور گلے لگ گئیں، گلے رکھ کے ایسے لگا کہ بس دونوں کو ایک جہان مل گیا۔ اس ملن میں ایک پاگل پن، ایک بے چینی ہوتی ہے اور ایک سکون جو اپنے ساتھ کئی طوفان لاتا ہے۔ کس طریقے سے ملا؟ آپ ان کا شور، ان کی آوازیں سنیں، ان کی بے چینی کو محسوس کیجیے، ان کی بے چینی دیکھیے نا۔ یہ لوگ، اور یہ جب گھر پہنچتی ہے، مجھے وہ جب گھر پہنچتی ہیں کار سے تو ان کا استقبال ہوتا ہے، پورا محلہ کھڑا ہوا ہے، سب لوگ گلے لگا رہے ہیں، گھر کے بڑے عورتیں اور یہ سب، لیکن آخر میں ایک شاٹ آتا ہے سر، وہ میرا فیوریٹ ہے۔ باپ سے جب گلی لگتی ہے تو دیکھیے، باپ اور بیٹی جب ملتے ہیں تو یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ باپ اور بیٹی کی محبت جو ہے نا، وہ سب سے عظیم ہے، سب سے عظیم یہ ہوتا ہے۔ اب میں غزہ کے اور لوگوں کے ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ مذاق بنا رہے ہیں، کیونکہ یا مذاق بنا رہے ہیں یا مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ یہ بھی فلسطینی ہیں، بدو ہیں، تھوڑا سا ان کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہے، باہر کے لیے بھی لوگ غزہ میں رہے ہیں، تو انہیں انڈے ملے ہیں مدت کے بعد، انڈے کریٹ ملی ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں او یو آر ایگ، Palestinians in Gaza celebrate the arrival of eggs after it was denied for months for entering the strip۔ کئی مہینوں تک غزہ اسٹرپ میں انڈے آنے پر پابندی تھی، اب انڈے آئے ہیں تو اس طریقے سے یہ جشن منا۔ ذرا سنیے۔ This is eggs. لا this is egg لأنه بيضة. This eggs هاي الإجز. This is eggs يعني بيض. Not for sell, not for egg. یہ غزہ تھا۔ اب غزہ کے لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جرمنی ہے، برلن ہے، دیکھ رہے ہیں ایک عورت اپنے 2 بچوں کو وہ ایک گاڑی جو ہوتی ہے اس پر لے جا رہی ہے، اور لکھا ہوا ہے سیو غزہ، فری غزہ، سیو غزہ۔ بچوں کو، ان کو کیا پڑی ہے یار؟ ان کا رنگ، ان کی زبان، ان کا مذہب سب الگ ہے غزہ والوں سے، لیکن یہ انسانیت کے ناطے جڑے ہوئے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کا سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، بس انسان ہو کافی ہے۔ اور یہ غزہ کو بچانے کی گہار لگا رہے ہیں۔
یہ لوگ ہیں جو مشالے بلند کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ جنگ رک جانا چاہیے، یہ کسی اور چیز کی مانگ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے، ایک میں نے آپ سے کہا تھا آخر تک ویڈیو دکھاؤں گا، ایک شخص ہے جو فلسطینی جھنڈا پہنے ہوئے ہے، مجھے نہیں پتا چل سکا، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو کہاں کا ہے، تو فورن کا کہاں کا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کچھ یونائٹڈ کنگڈم جیسی بناوٹ ہے، سویڈن میں بھی ایسی ہوتی ہے، اور آپ کا اور بھی جگہ شاید پولینڈ وغیرہ میں بھی تو ویسی بناوٹ ہے۔ وہ اسرائیلی جھنڈا پہنے ہوئے ہے، اسرائیل کا ہی وہ سپورٹر لگتا ہے، اس کے پیروں کے نیچے فلسطینی جھنڈا ہے، اور لوگ اس سے بحث کر رہے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، تم فلسطین کے جھنڈے کو اپنے پیر نیچے، لوگ اس سے بحث کر رہے ہیں باقاعدہ آ کے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، فلسطین کا جھنڈا اٹھاؤ۔ تب ہی ایک شخص آتا ہے، اور کیمرہ ادھر ہوتا ہے، جب تک وہ کیا کرتا ہے، شخص آتا ہے، اور پولیس کھڑی ہوئی دیکھ رہی سب کچھ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تبھی ایک شخص آتا ہے، اس سے دھکا دیتا ہے، جو اسرائیل کا جھنڈا اوڑے کھڑا ہوا تھا، نیچے سے فلسطینی جھنڈا نکالتا ہے اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے فلسطینی جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا کر، اور پھر پولیس اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جب تک وہ بندہ شخص وہ نوٹنکی کر رہا تھا فلسطینی جھنڈے کو پیروں تلے کچلنے کی، تب تک پولیس کھڑی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی فلسطینی جھنڈے کو بچایا گیا، پولیس بھاگ کھڑی، حالانکہ کسی کو دھکا دینا بھی کرائم ہے، اس کی وجہ سے بھی بھاگی ہوگی۔ سال 2023 سے کچھ دیوانے ہیں، کچھ متوالے ہیں، یہ پہاڑ گھوم رہے ہیں، صحرا گھوم رہے ہیں بالکن ریجن میں، اور فلسطین کا جھنڈا پہاڑوں پر بلند کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں؟ یہ فلسطین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم اور آپ کہاں گئے ہیں؟ برفیلی وادیوں میں، برفیلے پہاڑوں پر اس طریقے سے فلسطین لہرا رہا ہے۔ اب فلسطین صرف فلسطین تک نہیں رہ گیا ہے، اب غزہ صرف غزہ تک نہیں رہ گیا ہے، غزہ اور فلسطین پوری دنیا بن چکے ہیں، پوری دنیا کے دلوں میں دھڑک رہے ہیں۔ افسوس، جس جنگ کو اسرائیل نے روکا نہیں، اس جنگ کے بڑھنے نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ کون کہاں سے آیا تھا، کس کی زمینیں چھینی گئیں، کس کے اوپر الزام لگنے چاہیے ہولوکاسٹ کے، جینوسائیڈ کے۔ بہت بہت شکریہ، امید یہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا جمعہ خراب نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھا ہے تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ آپ کو آخر تک وہ کلپس دکھائیں جو واقعی شاندار تھے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔